شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 900 سال قبلاً مسیح سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخیب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلیمات پر عمل پیرا تھا، اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہشاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہشمند بن گیا، اور ایزابیل اس شرط پر اخیب کی دلہن بن کر اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بیل کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بیل بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے زیورات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں معمور کر دیا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا میں اس بیل بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بیل بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بیل بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بیل بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں ان کو خوبصورت سمجھ کر بیل بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مابعوث فرمایا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کا رائے راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایت میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیان نبی کا نام سے پکارا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے متعلق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن خفاس بن یزاز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت علیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بیلبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بیلبک بھی بیل بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بیلبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے: تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بیل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بیل بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی،
بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفسیر میں حضرت وہب بن منبع اور حضرت کعب الحبار اور معروف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیق رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں: ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم اریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کو بے انتہا اذیتیں دی گئی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتدا غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی: اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیعب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین موقع ہے۔ تو کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بیل کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بیل کے نام پر قربانی پیش کرے اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بیل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بیل سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخیعب اور ملکہ ایزابیل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخیعب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بیلبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیعب کے بہت فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بیلبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیعب اپنی ملکہ ایزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیعب اور ملکہ ایزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستوں، یہ تھا اس حسن کی دیوانی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ حضرت الیاس زندہ ہیں یا کہ وفات پا گئے تھے۔ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کے مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر روایت یہی ہے کہ حضرت الیاس زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عسکر رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں،
حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن البادیہ و النہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ان روایت کی صحیح بعید ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بعلبک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما دے تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کی طرف گامزن ہو، ہم سب برائیوں سے دور رہیں اور نیک اعمال کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اور اس ویڈیو کے تمام دیکھنے والوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔